حساب کا کلام ہے، کوشش کروں گا میں، وگرنہ چونکہ میرے اس میں تسلسل بھی نہیں، اور اتنا میں آپ نے دیکھا ہے آج تک، میری صاحب آپ گواہ ہیں، میں نے کبھی کوئی کلام دیکھ کے نہیں پڑھا، جو الحمدللہ پڑھا ہے مالک نے وہ زبانی یاد کروایا ہے۔ کوئی بات نہیں نعمان بھائی، یاد ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا سفر کریں گے تو انشاءاللہ بارہ اس پہ وہ ایک بند کہتے ہوئے جی جی اچھا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جی 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 یہ جناب عبداللہ راہی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اپنے دور کی شخصیت تھے، ایڈوکیٹ تھے اور بڑے قانون پسند زبردست شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی بکس لکھی ہیں، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام لکھا ہے۔ اور عبداللہ راہی صاحب کے دو بیٹے، ایک نعمان صاحب بیٹھے ہیں، ریحان صاحب ہیں آپ کے ایریا کے، یہ بڑے بڑے بندے کے بیٹے ہیں۔ اور عبداللہ راہی صاحب اپنی دنیا کے بہت شہنشاہ، ادب کی دنیا کے شہنشاہ شخص ہیں۔ ان کا وہ کلام پنجابی کا مہربانی حضور، مہربانی مہربانی۔ وہ پتہ کیا آغاز، وہ طاہر صاحب ہے نا، طاہر صاحب، خضر عباس طاہر صاحب، انہوں نے ایک بند لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سونے دی گل بات نہ مکے۔ اسی کے ساتھ یہ شروع کروں گا، میرے لیے آسان ہوگا۔ سونے دی گل بات نہ مکے تے ذکر کردیاں رات نہ مکے، سجدے وچ میں انہوں ویکھا پھر ساری عمر رکعت نہ مکے۔ سونے دی سمجھ ہی نہیں آئے، چوتھے مصرے تے بولے ہو محمد نواز میں سبحان اللہ آمد مصطفیٰ، میں رپیٹ کرتا ہوں سونے۔ اچھا اسی پہ ناصر شاہ صاحب نے پتہ کیا لکھا ہے کہ نسوز وچ بات پیچھے چلی جائے گی میری صاحب، لیکن سرور ایسا بن گیا ہے۔ شاہ صاحب آپ توجہ رکھیے گا، ارشد بھائی آپ کے لکھے کلام پہ یہ قطع ہے کہ نسوز وچے نساز وچے مزاج و رب دی نماز وچے، سفر واپس چلا جائے گا۔ نسوز وچے نساز وچے مزاج و رب دی نماز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے تو سر نچایا حسین آج بھی نماز وچے۔ اور سمجھ آ رہی ہے ہائے ہائے ہائے، نسوز وچے نساز وچے، یہ تو قانون ہے نا، ہم نے تو قبلہ سے سیکھا ہے، استادوں سے سیکھا ہے، بھئی نماز میں ہوتا کیا ہے، قیام ہوتا ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ رکوع میں جاتا ہے، پھر سجود میں جاتا ہے، پھر قیدہ اخیرہ ہوتا ہے، پھر ایک طرف سلام پھیرتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، نماز تب مکمل ہوتی ہے۔ ناصر شاہ صاحب فرماتے نسوز وچے نساز وچے مزاج ربتی نماز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے تو سر نچایا حسین آج بھی نماز وچے۔ اور سننا کہ سونے دی گل بات نہ مکے تے ذکر کردیاں رات نہ مکے، سجدے وچ میں انہوں ویکھا پھر ساری عمر رکعت نہ مکے، سجدے وچ میں انہوں ویکھا۔ یہ عبداللہ راہی صاحب کا کلام ہے۔ کرم نوازیاں بردیاں ہوتے تو سردار جہانہ دا، تھوڑا جا تسلسل میرا خیال بن گیا لہجہ۔ کرم نوازیاں بردیاں ہوتے تو سردار جہانہ دا، تو اے فخر زمینہ دا، سائیں ہے تو آسمانہ دا، تو اے فخر زمینہ دا۔ کرم نوازیاں بردیاں ہوتے تو اے سردار جہانہ دا، تو اے فخر زمین دا سائیں، تو اے فخر تو اے مان آسمانہ دا، جنگ جوانو امن سجھایا۔ اس بان پہ میری بڑی کوشش ہے، اللہ کرے جنگ جوانو امن سجھایا، سنگ دلانو رحم سکھایا۔ جنگ جوانو امن سجھایا، سنگ دلانو رحم سکھایا، بھلن ہارا نور سمجھایا۔ بھلن ہارا نور سمجھایا، جڑے پلی بیٹھے ہیں، انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں تھی، بشر تو تھا مگر اس میں بشریت نہیں تھی۔ خدا کی قسم یہ حضور آئے تو جینے کا سلیقہ آیا۔ یہ میں آسان کر دوں، ترجمانی کر دوں ساتھ ساتھ کہ جنگ جوانو امن سجھایا، سنگ دلانو رحم سکھایا، بھلن ہارا نور سمجھایا، دین دا سچا راہ دکھایا، بندیاں نو پابند بنایا، مالک دے فرمانا دا، کرم نوازیاں بردے ہوتے تو سردار جہانہ دا۔
ایک بند اور میں چونکہ کل نعمان صاحب نے آکے جی میں کہا جی بعض دفعہ ہوتا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے ہم سے ادا ہو جائے وگرنہ بڑا بعض دفعہ ہوتا ہے. تو حق دا بھرپور تجلا. آپ سمجھیں گے میری طرح آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو حق دا بھرپور تجلا تو رحمت فیضان سراپا. تو حق دا بھرپور تجلا تو رحمت فیضان سراپا. تو ایتھے اوتھے دا راکھا. تو ایتھے اوتھے دا راکھا. کملی کالی کملی والے آقا. ہائے ہائے ہائے. تو رحمت دا بھرپور تجلا تو رحمت فیضان سراپا. تو ایتھے اوتھے دا راکھا کالی کملی والے آقا. تو محسن انسانہ دا تو محسن انسانیت دا مالک اچیاں شانہ دا. مالک اچیاں شانہ دا تو محسن انسانیت دا مالک اچیاں شانہ دا. تو سونے دی گل بات نہ مکے. اور حاضر بیٹھے ہونا تاجدار ختم نبوت. میں مائک سے جدا ہونے لگا ہوں قسم سے اتنا بھی نہ سناتا پر یہ سمجھو میں پہ اپنے